نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، شان مصطفیٰ، اپنے مصطفیٰ، شان صحابہ، حضرت مولانا قاری جانی ملتانی، نعرے تکبیر۔ مجھے تمہارے پیسوں کی ضرورت کوئی نہیں، سبحان اللہ کی ضرورت ہے، اللہ اکبر کی ضرورت ہے۔ وہ کنجوس آدمی تھا نا ایک بیچارہ، ہم تو سبحان اللہ میں بھی کنجوس ہے نا، اس کے یہاں ایک مہمان آ گیا، وہ اپنے بیٹے سے کہنے لگا کنجوس کا بیٹا بھی کنجوس ہوتا ہے، سارے دن گھر میں کنجوسی کنجوسی ہے۔ اس نے بیٹے کو پیسے دیے، اشارہ بھی کر دیا، جا مہمان آیا گوشت لے گیا۔ وہ گیا نا کسائی کے پاس، اس نے کہا ایسا گوشت دوں گا جیسا پنیر ہوتا ہے۔ اس نے کہا پنیر ہی نہ لے جاؤں۔ وہ پھر گیا پنیر والے کے پاس، اس نے کہا ایسا پنیر دوں گا جیسے شہد ہوتا ہے۔ اس نے کہا شہد نہ لے کے جاؤں۔ شہد والے نے کہا ایسا شہد دوں گا جیسا پانی ہوتا ہے۔ اس نے کہا مسئلہ ہی حل ہو گیا، مہمان کے لیے پانی نہ لے جاؤں۔ اللہ اکبر، کنجوس کا بچہ تھا، پانی لے کے آ گیا، باپ کو سارا واقعہ سنایا۔ باپ کہنے لگا، ابا آکھن لگا پتر ایڈا بڑا نقصان کیتا ہی۔ ابا کیڑا نقصان؟ اکھے جتی تو میری پا گیا، اپنی پا گیا، جتی گھسا کے لے آیا۔ گوشت والے کے پاس گیا، پنیر والے کے پاس گیا، شہد والے کے پاس گیا۔ وہ آکھن لگا ابا او کنجوس ابا، میں تیرا پتر کنجوس ہاں، میں جاندہ جاندہ جتی بھی مہمان بھی پا کے گیا۔ تو سبحان اللہ میں کنجوسی نہ کیا کرو نا، ہے کچھ لوگ نمازیوں کی جتی پہن کے چلے جاتے ہیں۔ یہ جمعہ پڑھا تھا نا، پڑھنے آئے تھے، کیا ملا جمعہ؟ کیا جمعہ پڑھا؟ مسجد سے، اللہ کے گھر سے چوری کر لی ہے، نبی کے در سے چوری کی۔ کیا مسلمان ہیں، کیا محبت کریں گے، کیا غلامی کریں گے؟ غلامی رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ تیری قربانی کا کیا کریں گے؟ قربانی نہیں چاہیے، قربانی دینی ہے داڑھی کی قربانی دے، نماز کی قربانی دے، حج کی قربانی دے، جہاد کی قربانی دے۔ قربانی دینے ہے صدقہ کر، خیرات کر، اللہ کی راہ میں قربان کر، تماشا نہ کر، مذاق نہ کر، تمسخر نہ کر، حضور کی آمد کو تماشا نہ بنا، ورنہ قیامت کے دن تیرا وہ تماشا بنے گا جو مولوی کولر کا دنیا میں تماشا بنا ہوا ہے، وہ تماشا بنے گا، وہ مذاق بنے گا۔ فاعتبروا یا اولی الابصار۔ سیدہ آمنہ صلی اللہ علیہ فرما رہی ہیں عبد المطلب، بڑی عجیب بات ہے، بڑی شان والی بات ہے، بڑی عظمت والی بات ہے، بڑی بلندی والی بات ہے، بڑی مقام والی بات ہے۔ عبد المطلب، یہاں تو بڑی شان والی بات ہے، آپ تو صرف خوشبو کے بارے میں بات کرتے ہو۔ جب بھی میں پہاڑوں کے قریب سے گزرا کرتی ہوں، مکہ کے پہاڑوں سے آواز آتی ہے، اور آخر الزمان نبی امام الانبیاء کی والدہ محترمہ ہماری طرف سے آپ کو سلام ہو۔ عبد المطلب، ساری کائنات میری غلامی کرتی ہے، تابعداری کرتی ہے۔ عبد المطلب، چاند مجھے سلام کرتا ہے، سورج مجھے سلام کرتا ہے، ستارے مجھے سلام کرتے ہیں، آسمان مجھے سلام کرتا ہے۔ جب میں درختوں کے قریب سے گزرا کرتی ہوں، یہ درخت جھک کے مجھے سلامی پیش کیا کرتے ہیں۔ عبد المطلب، میں جب سو جاتی ہوں، جنت کی حوریاں کہ مجھے پنکھا جلا کرتی ہیں۔ خام میں نبی آتے ہیں، کبھی جناب آدم آتے ہیں، کبھی جناب شیش آتے ہیں، کبھی خلیل اللہ آتے ہیں، کبھی ذبیح اللہ آتے ہیں، کبھی نوح نبی اللہ آتے ہیں، کبھی عیسیٰ روح اللہ آتے ہیں، کبھی ہارون علیہ السلام آتے ہیں۔ مجھے آ کے نبوت کی خاتم النبیین کی، امام الانبیاء کی خوشخبریاں سناتے ہیں۔ خام میں سیدہ مریم آتی ہیں، سیدہ آسیہ آتی ہیں، امام الانبیاء کی خوشخبریاں بیان کیا کرتی ہیں۔ مبارک ہو آپ
آپ کو بھی اللہ نے خاتم النبیین کا امتی بنایا. ہم حضور کی ختم نبوت کو ماننے والے ہیں. مانتے ہو گے نہیں؟ ہے بڑا مشکل. خیال کرنا ختم نبوت کا ماننا اتنا آسان نہیں ہے. سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ختم نبوت کا اعلان کرنے کے لیے آدھی زندگی ریل میں گزاری، آدھی زندگی جیل میں گزاری. یاد رکھو ختم نبوت کا مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے. یہ یہودی حضور کی ختم نبوت کے ڈاکو ہیں، یہ عیسائی میرے آقا مدنی مدینے والی سرکار کی ختم نبوت کے ڈاکو ہیں. اور یہ تو میرے محبوب کی امام الانبیاء کی اماں کی شان ہے. ہمارے نبی جیسا نبی دوسرا کوئی ہو نہیں سکتا. اماں کی شان دیکھو، عظمت دیکھو، بلندی مقام دیکھو. عرض کر دیا عبد المطلب بادل مجھ پہ سایہ کیا کرتا ہے، درخت مجھے سلام کرتے ہیں، پہاڑ سلام کرتے ہیں، آسمان سلام کرتا ہے، چاند سلام کرتا ہے، سورج سلامی پیش کیا کرتا ہے. عبد المطلب اگر میرے قدموں کے نیچے کوئی پتھر آ جائے، پتھر کا کام تو چبھنا ہے، زخمی کرنا ہے، لہو لعاب کرنا ہے. جب بھی میرے قدموں کے نیچے پتھر آتا ہے وہ بالکل نرم ہو کے موم بن جایا کرتا ہے. عرض کر دیا عبد المطلب آپ پریشان نہ ہو، میں اس راہ سے پردہ ہٹا دیتی ہوں. میں کبھی یمن نہیں گئی، مصر نہیں گئی، شام نہیں گئی، فلسطین نہیں گئی، عرب نہیں گئی، عجم نہیں گئی، مکہ کے بازار نہیں گئی، مدینہ کے بازار نہیں گئی. ہمارے نبی کی اماں فرما رہی ہے میں بازار نہیں گئی. مسلمان کی اماں، بہن، بیوی، بیٹی بھئی کتھے چلیاں کہ نبی دا جلوس ویکھن چلیاں. تیری اماں دا کوئی جلوس کٹے، تیرے ابا دا جلوس کٹے، تیری بہن دا کوئی جلوس کٹے، تیری بیوی کا کوئی جلوس نکالے، برداشت کرے گا؟ نہیں نا. تو نبی کا جلوس دیکھنے چلی ہے، نبی کا جلوس نکالتے ہو. صدیق اکبر نے نبی کا جلوس نہیں نکالا، عثمان نے نہیں نکالا، 1.25 لاکھ صحابہ نے نبی کا جلوس نہیں نکالا، ائمہ اربعہ نے نبی کا جلوس نہیں نکالا، بڑے بڑے بادشاہوں نے نبی کا جلوس نہیں نکالا. تم صحابہ سے بڑے آ گئے ہو. صحابہ کو محبت تھی، غلامی تھی، تابعداری تھی، انہوں نے جلوس نہیں نکالا. رب کائنات کی قسم ہے اگر تیرے اندر ذرہ برابر بھی محبت ہوتی تو نبی کے جلوس کا نام نہ لیتا. بات تھوڑی سی کڑوی ہے، برداشت کرو گے تو انشاءاللہ خیر آئے گی، طبیعت اچھی ہو جائے گی. میں ہدایت کے لیے بات کر رہا ہوں. نبی کا جلوس نہ منا، نبی کی آمد کو تماشا نہ بنا، مذاق نہ بنا، تمسخر نہ بنا. کرتے تم ہو بے ادبی ہم بتائیں گے. ہمیں کہتے ہو کہ اہل سنت والجماعت حنفی یہ بے ادب ہیں، گستاخ رسول ہیں. کیک ماشاءاللہ ملتان میں بنے گا، جگہ جگہ کیک بنتے ہیں، اس پہ لکھا جاتا ہے محمد الرسول اللہ، پھر محمد کے نام کو کاٹتے بھی ہیں، نعوذ باللہ. اچھی بات ہے، نبی کے نام کو کاٹتے ہو، رسول اللہ کے نام کے کاٹتے ہو. ایک تو کیک بنانا بے ادبی، انگریز کا طریقہ نبی کے طریقے کے ساتھ ملاتے ہو. حضور نے ذمہ داری سے کہتا ہوں ساری حیات طیبہ 63 سالہ زندگی مبارک ہے، حضور نے نہ کبھی کیک بنوایا نہ کبھی کیک کٹوایا. 1.25 لاکھ صحابہ نے ایسا نہیں کیا، تبع تابعین نے ایسا نہیں کیا، بزرگان دین نے ایسا نہیں کیا، اللہ والوں نے ایسا نہیں کیا. اور کیک کے پیسے ہضم نہیں ہوتے، مدرسے کو دے دیا کرو، مسجد کو دے دیا کرو، وہاں دیتے ہوئے شرم آتی ہے. اللہ والوں کو دے دیا کرو. نبی کی آمد کو تماشا نہ بناؤ، تمسخر نہ بناؤ، مذاق نہ بناؤ. عرض کر دیا عبد المطلب میں کبھی بازار گئی نہیں.
میں کبھی مصر نہیں گئی، شام نہیں گئی، میں نے فلسطین کا سفر نہیں کیا، عراق کا سفر نہیں کیا، میں کبھی خوشبو والے کی دکان پہ گئی نہیں، میں نے کبھی خوشبو خریدی نہیں، مجھے پتا نہیں خوشبو کیسی ہوتی ہے، میں نے دیکھا نہیں۔ بیٹی آپ نے بات کیا ہے؟ عرض کر دیا عبد المطلب، نہ میں لائی نہ آپ لائے، نہ کسی ملک سے آئی نہ کسی بازار سے آئی، شکم پہ پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے عرض کر دیا ایسا معلوم ہوتا ہے اس آنے والے مہمان کی برکت ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد پہ، میلاد پہ، ولادت با سعادت پہ اللہ رب العزت نے مکہ مکرمہ پہ غار مکہ مکرمہ کو معطر فرمایا۔ ہر طرف سے خوشبو آتی ہے، نرالی خوشبو ہے، شان والی خوشبو ہے، عظمتوں والی خوشبو ہے، بلندیوں والی خوشبو ہے، مقام والی خوشبو ہے۔ رب العالمین نے امام الانبیاء کی تشریف آوری پہ مکہ مکرمہ کے کونے کونے کو معطر فرما دیا۔ ہمارے اہل سنت والجماعت حنفیوں کا عقیدہ ہے ہمارے نبی کا مدینہ بھی پاک ہے، ہمارے نبی کا پسینہ بھی پاک ہے۔ اور بھی ایسا نبی نو نہیں مندے ہیں، ہم تو اتنا مانتے ہیں میرے اکابر میرے بزرگوں کا عقیدہ یہ ہے ہمارے نبی کا مدینہ منورہ بھی پاک ہے، ہمارے نبی کے جسم اطہر پہ جو پسینہ مبارک آتا ہے اللہ نے اس کو بھی عطر سے بھی زیادہ پاکیزہ مبرہ پاک فرما دیا۔ UK کا صدر، امریکہ کا صدر، پاکستان کا صدر، بڑے بڑے صدر بڑی پرفیوم سپرے خوشبو بڑی استعمال کرتے ہیں، پھر بھی پسینہ آتا ہے، مولوی کو پسینہ آتا ہے، پیر کو پسینہ آتا ہے، مزدور کو پسینہ آتا ہے، کرنل جنرل کو پسینہ آتا ہے، ہر آدمی کو پسینہ آتا ہے، اس کے پسینے سے بدبو آتی ہے۔ لیکن قربان جاؤں مدینے والی سرکار پہ، حضور علیہ السلام کے بدن اطہر پہ، جسم مبارک پہ جو پسینہ مبارک کی بوند آتی ہے اس کا مقابلہ ساری دنیا کے گلاب، چمیلی، گیندا، ساری دنیا کی بہترین خوشبو، پرفیوم، ساری دنیا کے عرق جمع ہو جائیں، ساری دنیا کی خوشبوئیں جمع کر کے مدینے والی سرکار کے پسینہ مبارک کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہمارے نبی کا مدینہ بھی پاک ہے، ہمارے نبی کا پسینہ بھی پاک ہے۔ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہے میرے لال دنیا میں جلوہ گر ہو جائے، آقا مدنی دنیا میں تشریف لے آئے، مغسول غسل فرمائے ہوئے۔ آپ کو سبحان اللہ منع ہے، آپ بھی کہتے ہیں مغسول۔ ختم نبوت کی شان دیکھو، خاتم النبیین نبی کی شان دیکھو۔ اللہ نے فرما دیا میرا محبوب دنیا میں تشریف لائے، مغسول غسل کر کے آئے۔ اللہ نے جنت کی حوروں کو بھیجا، میرا محبوب دنیا میں تشریف لے جا رہے ہیں، مغسول غسل کیے ہوئے پاکیزہ، مکحول، اکھاں میں مازاغ البصر کی آنکھوں میں جنتی حوروں نے سرما بھی لگا دیا، کنگھی کیے ہوئے، سجے ہوئے، بنے سمرے۔ فرمایا میں اللہ نے تمہیں اپنا محبوب دیا، یوں نہیں بھیجا کہ محبوب جاؤ دنیا میں کنگھی کر لینا، دنیا میں سرما لگا لینا۔ فرمایا نا، میرا محبوب دنیا میں آیا ہے مغسول، مکحول،
میرا محبوب دنیا میں غسل کر کے تشریف لائے، اللہ نے جنت کی حوروں کو بھیجا ہے، جاؤ میرے محبوب کو غسل دو، غسل کیے ہوئے، مکحول سرما لگائے ہوئے، کنگھی مبارک کیے ہوئے، واللیل کی ظلم والضحیٰ کا چہرہ، واللیل کی ظلم علم نشرہ کا سینہ مبارک، ما زاغ البصر کی آنکھیں، والضحیٰ کا چہرہ مبارک بنا کے اللہ نے اپنے محبوب کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ سیدہ فرماتی ہیں سلمہا علیہا، مسلمانوں وہ اماں نرالی، وہ اماں نرالی، ساری دنیا کی عورتیں مائیں جمع کر کے اماں آمنہ کے قدموں سے اڑی ہوئی خاک کا بھی کوئی مائی مقابلہ نہیں کر سکتی کہ جن کی گود میں امام الانبیاء تشریف لائے۔ وہ مائی کتنی شان کی مالک ہے۔ آمنہ کا معنی کیا ہے؟ امن والی مائی۔ آمنہ کا معنی امن والی مائی۔ ماں کی شان، عظمت، بلندی، مقام سنو۔ ماں امن والی ہوتی ہے، ماں محبت والی ہوتی ہے، ماں محبت کا دریا ہوتی ہے، ماں محبت کا سمندر ہوتی ہے۔ جن کی مائیں چلی گئی وہ جانتے ہیں کہ ماں جیسا دوسرا دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا۔ یہ تو ہماری مائیں، پھر میرے محبوب کی مائیں، اللہ کی محبوب کی ماں سیدہ آمنہ، امن والی مائی، سلمہا علیہا۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہے میرا لال دنیا میں تشریف لے آئے، مجھے پریشانی نہ ہوئی، مجھے تکلیف نہ ہوئی، گندگی کا احساس کوئی نہیں۔ سیدہ فرماتی ہیں جب میں نے اپنے لال کا دیدار کیا میں حیران رہ گئی، میں اپنے لال کی طرف متوجہ، میرا لال اپنے رب کی طرف متوجہ، دنیا میں تشریف لاتے شہنشاہ کائنات مظہر موجودات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ فرمایا ہے۔ تو 12 ربیع الاول کو نماز نہیں پڑھتا، سارے سال نماز نہیں پڑھتا، فجر نہیں پڑھتا، ظہر نہیں پڑھتا، عصر نہیں پڑھتا، مغرب نہیں پڑھتا، عشاء نہیں پڑھتا، وتر نہیں پڑھتا، تیری غلامی رسول پہ جان بھی قربان ہے، تیری جان کو کیا کریں گے، جا یہ اپنی جان کسی کسائی کو دے دے۔ اور اگر غلامی کرنی ہے امام الانبیاء کی والدہ ماجدہ کا فرمان سن لے، 12 ربیع الاول کو سن لے، 7 ربیع الاول کو سن لے، 6 ربیع الاول کو سن لے۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہے میرے لال میری گود میں تشریف لائے، مغسول، مکحول، مختون، ختنہ مبارک کیے ہوئے، جنت سے پردہ لگائے ہوئے، میرے محبوب شرم و حیا کا پیکر ہے۔ ننگے دنیا میں مرد آتے ہیں، عورتیں آتی ہیں، بچے ننگے پیدا ہوتے ہیں، فرمایا یہ میرا محبوب ہے، خاتم النبیین ہے، شان والا نبی ہے، عظمتوں والا نبی ہے، بلندیوں والا نبی ہے، مقام والا نبی ہے، عظمتوں والا نبی ہے۔ اور آؤ دنیا کے لوگوں، میرا محبوب دنیا میں ننگے مبارک چھپائے ہوئے، میں اللہ نے اپنے محبوب کو ننگا نہیں بھیجا بلکہ میں اللہ نے اپنے محبوب کو پردے میں بھیجا ہے۔ تو 12 ربیع الاول کو ننگا ہو کے ناچتا پھرتا ہے، یوں پیچھے لکھوا کے عید میلاد النبی، آگے بلو بلو ہے، یہ عید میلاد النبی ہے، یہ نبی کی شان ہے، یہ نبی کی عظمت ہے۔ کہیں منی، کہیں بلو، کہیں کچھ، کہیں کچھ، کنجریوں کا نام لے کے نبی کی شان، ایسا نہ کر۔ تیری ماں کا نام لے کے بلو اور منی اور پتہ نہیں کیا کچھ لوگ کہیں، تم ماں کی بے ادبی محسوس کرے گا۔ اور لوگوں جاؤ ان لوگوں سے کہہ دو کہ نبی کی شان یہ نہیں، عظمت یہ نہیں، بلندی یہ نہیں، مقام یہ نہیں، کیک کاٹنا، نبی کا نام لکھ کے، محمد الرسول اللہ لکھ کے، محمد لکھ کے اس پہ چھری چلانا، یہ نبی کی بے ادبی تو ہو سکتی ہے، نبی کی محبت نہیں ہو سکتی۔
سیدہ آمنہ فرماتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے دنیا میں تشریف لاتے ہی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ فرمایا ہے۔ ہمیں بھی نمازی بننا چاہیے۔ حضور کی اگر محبت ہے، ربیع الاول میں محبت کرنے والوں، ربیع الاول میں جمعہ پڑھنے والوں، آؤ۔ اگر جمعہ پڑھنے کے لیے دور دراز کا سفر کر کے ماشاءاللہ اس ساتھی تشریف لائے ہیں تو میرا مقصد یہ ہے کہ یہاں سے نبی کی محبت لے کے جاؤ، غلامی لے کے جاؤ، نبی علیہ السلام کی تابعداری لے کے جاؤ۔ وہ ماں نرالی جس گود میں امام الانبیاء تشریف لائے، وہ دائی نرالی جو حضور علیہ السلام کو دودھ پلانے والی دائی بنی۔ لوگ کہتے ہیں دائیں آئی تھی حضور کو یتیم سمجھ کے چھوڑ گئی، میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امانت تو سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تھی، کوئی اور دائی کیسے لے جاتی؟ حلیمہ کون ہے؟ صبر والی۔ حلیمہ کا معنی صبر والی، ماں صبر والی ہوتی ہے۔ بچوں کتنا بھی تنگ کرے نا صبر کرتی ہے، کتنا بھی پریشان کرے صبر کرتی ہے، بیمار ہو جائے صبر کرتی ہے، دن رات گند کرے صبر کرتی ہے۔ ماں صبر والی ہوتی ہے، یہ ماں کی شان ہے، ہماری اماں کی شان، سیدہ حلیمہ کی شان، سیدہ آمنہ کی شان۔ وہاں سے ماں کو شان ملی ہے، عظمت ملی ہے، بلندی ملی ہے، مقام ملی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنی ماں کو بھی نعوذ باللہ باپ کی وراثت سمجھ کے استعمال کر لیتے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا نا، ماں وراثت نہیں بلکہ اللہ نے اماں کے قدموں میں جنت رکھی ہے۔ لوگ اپنے بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، حضور نے فرمایا جو گھر بیٹی سے خالی ہے وہ گھر اللہ کی رحمت سے خالی ہے۔ لوگوں کے یہاں دستور ہے، بیٹیاں ادب کرتی ہیں، بیٹیاں ابا ہے نا ملنے کے لیے سسرال میں آئے تو باپ کہتا ہے میری بیٹی ادب میں کھڑی ہو جائے، لیکن مدینے والی سرکار صحابہ فرماتے ہیں جب بھی خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آقا مدنی کی خدمت میں حاضر ہوتی، مدینے والی سرکار کھڑے ہو کے خاتون جنت کا استقبال فرمایا۔ بیٹیوں کا، بہنوں کا ادب کرنا، احترام کرنا، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ مبارک ہو بیٹیوں والوں، مبارک ہو بہنوں کا ادب کرنے والوں، خواتین کا ادب کرنے والوں، اماں کا ادب کرنے والوں اور رشتوں کا ادب کرنے والوں۔ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنایا ہے، اللہ نے مسلمان کو حضور کے طریقہ اپنانے کی وجہ سے کامیابی و کامرانی عطا فرمائی۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں امام الانبیاء کی خدمت میں حاضر ہوئی، سیدہ آمنہ کو میں نے آواز لگائی، آمنہ اپنے یتیم کا دیدار تو کرا۔ اشارہ فرما دیا، وہ سفید چادر کے نیچے آرام فرمائے، رحمت والی چادر ہے۔ سیدہ حلیمہ فرماتی ہے جیسے ہی میں نے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مدنی مکڑے سے، چاند والے مکڑے سے جب میں نے رحمت والی چادر ہٹائی، سیدہ فرماتی ہے امام الانبیاء کی ذات اقدس نے ماذا البصر کی آنکھیں مبارک کھولی، سیدہ حلیمہ کو دیکھا، مسکرا دیا، تبسم فرما دیا۔ سیدہ فرماتی ہے ادھر امام الانبیاء مسکرائے، تبسم مسکرائی، اللہ کی جنت مسکرا اٹھی، پھول مسکرانے لگے، باغ و بہار مسکرانے لگے، ساری دنیا میں بہار آ گئی۔ سیدہ فرماتی ہے میں حیران رہ گئی، ادھر امام الانبیاء مسکرائے، امام الانبیاء کے نیچے والے لم مبارک سے ایک نور مبارک ظاہر ہوا جو آسمان کی طرف بلند ہوتا چلا گیا۔
سیدہ فرماتی ہے میری آنکھیں پرنم، اللہ نے میری آنکھوں کو منور کر دیا، میری آنکھوں میں روشنی آ گئی، میں نے جب بوسہ دیا میرے لب ٹھنڈے ہو گئے، مجھے سکون مل گیا، میری پریشانیاں دور ہو گئی، میرے غم دور ہو گئے، میری بیماریاں دور ہو گئی، مجھے سکون مل گیا، مجھے قوت مل گئی، مجھے طاقت مل گئی، مجھے باغ و بہار مل گیا، مجھے خوشبو مل گئی، مجھے رحمت مل گئی، مجھے برکت مل گئی۔ سیدہ فرماتی ہے میں نے سیدہ آمنہ کو آواز لگا دی، وہ آمنہ رب کائنات کی قسم ہے میں نے مکہ کے بچے دیکھے، بنو ہاشم کے بچے دیکھے، بنو تمیم کے بچے دیکھے، قریشیوں کے بچے دیکھے، عرب عجم کے بچے دیکھے، میں نے کئی قبیلوں کے بچے دیکھے، رب کائنات کی قسم ہے آج تک میری نظروں نے اتنا حسین نہیں دیکھا۔ آمنہ فرماتی ہے میں نے بھی نہیں دیکھا، اللہ نے عبد المطلب کو بھیج دیا، آگے فرمانے لگے آمنہ حلیمہ تم تو عورتیں ہو، خواتین ہو، تم نے چند قبیلوں کے بچے دیکھے ہوں گے، تم نے چند علاقوں کے بچے دیکھے ہوں گے، میں کئی ملکوں میں تجارت کے لیے جایا کرتا ہوں، یمن گیا، مصر گیا، شام گیا، عرب عجم کے سفر کیا، رب کائنات کی قسم ہے آج تک میری نظروں نے اتنا حسین نہیں دیکھا۔ اللہ نے جبرائیل امین کو بھیج دیا جا میرے محبوب کی شان بیان کر۔ آنکھیں عرض کرنے لگے آمنہ حلیمہ عبد المطلب او سردار مکہ تم نے چند علاقوں کے بچے دیکھے ہوں گے، عرب عجم کے بچے دیکھے ہوں گے، چند قبیلوں کے بچے دیکھے ہوں گے، چند علاقوں کے بچے دیکھے ہوں گے، میں نوری نہیں، میں نوریوں کا سردار ہوں، میں سید الملائکہ ہوں، میں جبرائیل امین ہوں، میں نے آدم علیہ السلام کو دیکھا، میں نے شیش علیہ السلام کو دیکھا، میں نے یعقوب علیہ السلام کو دیکھا، میں نے ہارون علیہ السلام کو دیکھا، میں نے خلیل اللہ کو دیکھا، ذبیح اللہ کو دیکھا، نوح نبی اللہ کو دیکھا، یوسف علیہ السلام کو دیکھا، عیسیٰ روح اللہ کو دیکھا۔ میں مشرق میں جاتا ہوں، مغرب میں جاتا ہوں، شمال جنوب میں جاتا ہوں، زمین و آسمان کا چکر لگاتا ہوں، رب کائنات کی قسم ہے آج تک میری نظروں نے اتنا حسین کبھی نہیں دیکھا۔ رب العالمین نے فرما دیا میرے محبوب کی شان بیان کی جائے اور میں اللہ اپنے محبوب کی شان بیان نہ کروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا میرے محبوب تیری شان میں پورا قرآن نازل کروں گا۔ قرآن کتنے سال میں اترا؟ 23 برس میں، کم و بیش 23 برس میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ پورے قرآن میں اللہ نے اپنے محبوب کی شان بیان فرمائی۔ ہم تو ایک ربیع الاول کے جمعے میں شان حضور کی سننا چاہتے ہیں نا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے محبوب کی شان اتنی بلند ہے، میں اللہ کو اپنے محبوب کی شان بیان فرماتے فرماتے 23 سال لگ گئے۔ رب العالمین نے فرما دیا علی عبد المطلب تم میرے محبوب جیسا دوسرا دیکھ کیسے لیتے ہیں؟ او نوریوں کے سردار، او عرب کے رہنے والوں، عجم کے رہنے والوں، او مکہ کے رہنے والوں، او قادیانیوں سن لو، مرزائیوں سن لو، یہودیوں سن لو، عیسائیوں سن لو، او امام الانبیاء کا نقشہ بنانے والوں، حضور کی بے ادبی کرنے والوں سن لو، جشن عید میلاد النبی منانے والے سن لو، جلوس منانے والے سن لو، کیک کاٹنے والے سن لو۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں مجھے قسم ہے اپنی کبریائی کی، میں پروردگار عالم نے آمنہ کے در یتیم جیسا آج تک کبھی دوسرا پیدا کیا ہی نہیں۔ میرے اللہ اب تو پیدا ہونے شروع ہو گئے، اب تو آیا کریں گے۔ فرمایا کہ نہیں، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، ابھی اس جیسا دوسرا کوئی آئینہ نہ ہمارے چشم و خیال میں، نہ دکان و آئینہ و ساز میں۔ او لوگوں، او دنیا والوں، او 18,000 مخلوقات، او جنات، او فرشتوں، او صدروں، او وزیروں، او امیروں، او کبیروں، سب سن لو، جس قلم سے
محمد الرسول اللہ کی صورت مبارکہ کو میں اللہ نے بنایا تھا، مجھے قسم ہے اپنے کبریائی کی، میں اللہ نے وہ قلم ہی توڑ دیا، اب قیامت تو قائم ہو جائے گی، میرے محبوب جیسا دوسرا کوئی ہو نہیں سکتا۔ کئی بیچارے کم عقل ہوتے ہیں نا جو ان کو پتہ نہیں ہوتا، جیسے ہمارے بزرگ نے نعرہ لگایا نا قادیانیوں پہ لعنت، تو یہ کہنا بھی ثواب ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، اللہ پاک فرما رہے ہیں برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے ابو لہب، یہ گالی ہے نا ابو لہب کے لیے، لیکن جو تبت یدا پڑھے گا اس کو بھی ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے جو محبوب علیہ السلام کی ختم نبوت کے ڈاکو ہیں ان کو گالیاں دو گے، کمینہ کہو گے، انہیں خنزیر کہو گے، لعنت کرو گے، اللہ پاک اس پہ اجر و ثواب عطا فرمائے۔ سیدہ علیمہ جلدی سے امام الانبیاء کو لے کے اپنے ڈاچی پہ سوار ہو گئی، وہ ڈاچی نرالی جس پہ آقا مدنی سوار ہوئے، لا شعوری کا عالم ہے۔ اللہ نے ڈاچی کے دل میں القاء کر دیا، ڈاچی اونٹنی او جانور، حلیمہ سیدہ حلیمہ میرے محبوب کی رضائی اماں، دودھ پلانے والی اماں، لا شعوری کے عالم میں میرے محبوب کو پیٹ کیے بیٹھی ہے۔ حلیمہ کا شوہر محمد الرسول اللہ کو پیٹ کیے بیٹھا ہے، بے ادبی ہو رہی ہے۔ اس طریقے سے سفر کرنا تیرا کام نہیں۔ ہم نے دن رات بے ادبی کی، گستاخی کی، ہمارا کیا بنے گا؟ سیدہ علیمہ صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ نے میرے دل میں ڈال دیا، میں نے امام الانبیاء کی ذات اقدس کو اپنے شوہر کی گود میں بٹھایا۔ ادھر ڈاچی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑی، خود بخود کھڑے ہو کے برق رفتار سے، بجلی کی رفتار سے دوڑنا شروع کر دیا۔ اللہ نے میری کمزور ڈاچی تھی، میری کمزور جانور تھا، کمزور سواری تھی، قحط کا زمانہ تھا، لوگ کہتے تھے حلیمہ تو خود بھی غریب ہے، نادار ہے، تیری بکریوں کے نیچے بھی دودھ موجود نہیں، یہ سوکھی ہوئی ہے، ڈاچی کے نیچے بھی دودھ موجود نہیں، وہ خود بھی کمزور ہے، تیری سواری بھی کمزور ہے۔ سیدہ فرماتی ہے ادھر امام الانبیاء نے میری سواری پہ قدم رنجہ فرمایا، رحمتوں کا نزول ہو گیا، برکتوں کا نزول ہو گیا، شان آ گئی، عظمت آ گئی، قوت آ گئی، طاقت آ گئی، بلندی آ گئی۔ میری ڈاچی اس طریقے سے دوڑتی چلی جاتی ہے جیسے شالیمار ٹرین چلا کرتی ہے۔ وہ دائیوں کا قافلہ جو حضور کو یتیم سمجھ کے چھوڑ کے گیا تھا، ایک قافلے نے حضور علیہ السلام کی سواری کو دور سے آتے ہوئے دیکھا، ایک بے وقوف دائی کہنے لگی جمع ہو جاؤ، ایسا معلوم ہوتا ہے کوئی لٹیرا آ رہا ہے۔ ایک سیانی دائی ہے، جو ستاروں کو دیکھ کے کہتی ہے تو اندھی ہے، تجھے نظر نہیں آتا، لٹیرا نہیں، ستاروں کی چاند کو تو دیکھ، ایسا معلوم ہوتا ہے دو جہاں کا سویرا آ رہا ہے۔ سیدہ علیمہ صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری جب قافلے والوں کے پاس سے گزری، انہوں نے پہچان لیا، دائیاں آواز لگانے لگی حلیمہ ٹھہر جا، حلیمہ رک جا، کیا ہوا؟ تو خود بڑی کمزور تھی، تیری سواری بھی بڑی کمزور تھی، تجھے کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا، پینے کو کچھ نہیں ملتا تھا، تیری سواری بڑی کمزور تھی، ٹھہر جا، ہم سے بات تو کر۔ سیدہ فرماتی ہے اب مہارے برے کے میرے
ہاتھ میں کوئی نہیں، میرے لال کے ہاتھ میں ہے، میرے طرف سے تمہیں دعوت ہے، میرے گھر آؤ، میرے لال کو دیکھو، اللہ کے محبوب کو دیکھو، میں تمہاری دعوت کر کے چلی ہوں۔ عرب کا دستور ہے، کھجوروں کی دعوت کی جاتی ہے۔ فرمانے لگی میرے گھر آؤ، میں تمہیں کھجوریں کھلاؤں گی، تازہ دودھ پلاؤں گی، بعد میں اللہ کے محبوب کا دیدار کراؤں گی۔ سیدہ علیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے میں گھر پہنچی، میں حیران رہ گئی، میرے گھر میں کھجور کا ٹنڈر کھڑا تھا، سوکھا ہوا، نہ پتے، بس یوں ہی ٹنڈر سا کھڑا تھا۔ سیدہ فرماتی ہے ادھر آقا مدنی نے میرے گھر میں قدم رنجا فرمایا، برکتوں کا نزول ہو گیا، رحمتوں کا نزول ہو گیا۔ سیدہ فرماتی ہے میں حیران رہ گئی کہ ادھر میں نے میری آنکھ نے دیکھا یوں کھجور میں سے پتے نکلے اور اس پہ سے پکی پکے پھل یوں جھڑنا شروع ہو گئے۔ اللہ نے میرے گھر کو کھجوروں کے پھلوں سے بھر دیا۔ سیدہ علیمہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وہ میری بکریاں جو دودھ نہ دیتی تھی، چراگاہوں میں گھاس کوئی نہیں، قحط کا زمانہ ہے، سیدہ فرماتی ہیں میری بکریاں دوڑ کے آئی، انہوں نے بھی امام الانبیاء کا دیدار کیا۔ ادھر آقا مدنی کو دیکھا، مدینے والی سرکار کو دیکھا، میں حیران رہ گئی، حضور کا دیدار کرتی جاتی ہے، شربت دیدار پیتی جاتی ہے، ادھر ان کے پیٹ بھرتے چلے جاتے ہیں، میں حیران رہ گئی جو میری بکریاں دودھ نہ دیتی تھی، آج اللہ نے ان کے برتنوں کو، ان کے حوانوں کو تھنوں کے دودھ سے بھر دیا۔ سیدہ فرماتی ہیں میں نے اپنے شوہر سے کہا میرے یتیم کے لیے 2-4 دھارے تو نکال کے لے آؤ۔ سیدہ فرماتی ہیں جب میرا شوہر بکریوں کا دودھ نکالنا شروع کیا، میرے گھر کے برتن تو ختم ہو گئے لیکن میری بکریوں کا کبھی دودھ ختم نہ ہوا۔ ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں کہ جب سے سرکار تشریف لانے لگے، پہلے نہیں تھے اب آنے لگے ہیں، خود ہی کہتے ہو نبی ہیں، پھر کہتے ہیں جب سے سرکار تشریف لانے لگے اور پہلے نہیں تھے اب آنے لگے۔ ایک بات ہو کر ملا حضور کی بے ادبی نہ کر، گستاخی نہ کر، حضور کی میلاد کو بھی مانتا ہے، حضور کی تشریف آوری کو بھی مانتا ہے، اور جہاں حضور تشریف لاتے ہیں وہاں حلموں پہ لڑائی نہیں ہوتی، کھانوں پہ لڑائی نہیں ہوتی، جہاں حضور تشریف لاتے ہیں وہاں تو برکتوں کا نزول ہو جاتا ہے۔ سیدہ علیمہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے امام الانبیاء کی تشریف آوری کی وجہ سے برکتوں کا نزول ہو گیا، عدل شروع ہو گیا، انصاف شروع ہو گیا۔ سیدہ فرماتی ہے آقا مدنی کے انوارات دیکھ دیکھ کے میں حیران رہ گئی، جدھر بھی میرے آقا جاتے ہیں سورج اس طرف جاتا ہے، چاند اس طرف جاتا ہے، میں حیران رہ گئی، میرے آقا یوں اشارہ کرتے ہیں چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، بادل سایہ کیا کرتے ہیں، میرے آقا جہاں جہاں تشریف لے جاتے ہیں وہاں وہاں خوشبو آیا کرتی ہے، برکتوں کا نزول ہو جاتا ہے، رحمتوں کا نزول ہو جاتا ہے۔ میں سیدہ فرماتی ہے میں امام الانبیاء کو بکریاں چرانے کے لیے بھیجتی، میں حیران رہ گئی، میرے آقا مدنی مدینے والی سرکار بادل کے سائے کے نیچے تشریف فرمائے، شیر آقا مدنی کی بکریوں کو چرا رہا ہے۔
سیدہ علیمہ صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں گود میں میرا اپنا ذاتی بچہ بھی موجود تھا، میرے دل میں محبت آتی اپنے ذاتی بچے کو تو کھانا کھلاؤں گی، امام الانبیاء کو دوسری طرف کا بھی دودھ پلا دوں۔ سیدہ فرماتی ہیں ہمیشہ امام الانبیاء نے سیدھی طرف کا دودھ مبارک پیا، کبھی بھی کھبی طرف کا دودھ نہیں پیا، الٹی طرف کا دودھ نہیں پیا، دوسری طرف کا دودھ نہیں پیا، غیر کا کبھی حق نہیں کھایا۔ سیدہ فرماتی ہیں کئی مرتبہ کوشش کرنے کے باوجود بھی امام الانبیاء کی ذات اقدس نے اپنے رضائی بھائی کے دودھ کو، اس کی خوراک کو کبھی منہ نہیں لگایا۔ حضور کی محبت کا دم بھرنے والوں، حضور کی غلامی کا اعلان کرنے والوں، حضور کی تابعداری کا اعلان کرنے والوں، ربیع الاول میں امام الانبیاء نے ہمیں یہ تعلیم دے دی، حضور نے ہمیں نماز دی، حضور نے قرآن دیا، حضور نے اس بات کا حکم دیا غلامی رسول پہ جان بھی قربان ہے، اور یہ بھی اعلان کر دینا غلامی رسول پہ شراب کا چھوڑنا بھی حلال ہے۔ غلامی رسول پہ شراب کو قربان کر دوں گا، غلامی رسول پہ رشوت کو قربان کر دوں گا، غلامی رسول پہ بدماشی کو قربان کر دوں گا، زنا کو چھوڑ دوں گا، بدکاری کو چھوڑ دوں گا، بے حیائی کو چھوڑ دوں گا، غلامی رسول پہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ غلامی رسول یہ ہے، اللہ کے محبوب کا فرمان یہ ہے، اور جس چیز سے حضور نے منع کیا غلامی یہ ہے ان سے رک جاؤ، جس شے کا حکم دیا اس کو کرنے والے بن جاؤ۔ فرمایا کہ واتقوا اللہ، شکل حضور کے فرمان کے مطابق ہونی چاہیے، شکل حضور کے فرمان والی ہونی چاہیے، شکل یہودیوں والی نہ ہو، غیر مسلم والی شکل نہ ہو، بلکہ صدیق اکبر والی شکل ہو۔ ابو لہب نے مٹھائیاں تقسیم کی، پتھر بھی اس نے مارے، تماشا بھی اس نے کیا، مذاق بھی اس نے حضور کو بنایا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ادھر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، ریشم کی دکانیں بھی، مال بھی، بیٹی بھی، تمام کے تمام آقا مدنی کے قدموں پہ قربان کر دی۔ فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ فرمایا محبت کا تقاضا یہ نہیں جو تم کرتے ہو، محبت کا تقاضا یہ ہے تم اللہ سے محبت کرو، اللہ کے محبوب سے محبت کرو۔ حضور نے ہمیں نماز دی، حضور نے قرآن دیا، حضور نے وضو دیا، حضور نے غسل دیا، حضور نے طریقے دیے، شادی کرنے کا طریقہ بتایا۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة من كان يرجو الله۔ اس طریقے سے کھانا کھاؤ جس طریقے سے امام الانبیاء نے کھانا تناول فرمایا، رشتہ داریاں اس طریقے سے کرو جس طریقے سے امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے کر کے دکھائی ہے۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة من كان يرجو الله۔ ایسا اخلاق اپناؤ جیسا امام الانبیاء کی ذات اقدس نے اپنا کے دکھایا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ فرمایا بیٹیوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آؤ، رشتہ داروں کے ساتھ اخلاق سے پیش آؤ۔ اور حضور نے اپنی بیٹیوں کا بھی ادب کر کے دکھایا، کافرہ بیٹیوں کا بھی ادب و احترام کر کے دکھایا ہے۔
آج جشن عید میلاد النبی پہ کنجریاں نچانے والوں، رنڈیاں نچانے والوں، یہ بھی تو مسلمانوں کی بیٹیاں ہیں، انسان کی بیٹیاں ہیں اور مسلمانوں کی بیٹیاں ہیں۔ آج تم جشن عید میلاد النبی پہ مسلمانوں کی بیٹیوں کو نچا رہے ہو سکتا ہے تم مر جائے، تیری موت آ جائے، کل تیری بیٹی کو بھی یوں ہی لوگ نچاتے بھی رہے۔ عقل کے ناخون لے، آج تو کسی کی بیٹی کو نچاتا ہے، اس کو ناچتا ہوا دیکھ کے خوش ہوتا ہے، فلاں کی بیٹی ناچ رہی ہے، رنڈی نام رکھا، کنجری نام رکھا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کے دربار میں کافرہ بیٹی آئی بیٹھی ہے، ننگے سر ہے، جوان بھی ہے، حسین بھی ہے، ننگے سر ہے۔ حضور علیہ السلام کی نگاہ نبوت نے دیکھا، فرمایا بلال جلدی آ جا، رحمت والی چادر محمد الرسول اللہ کی کافرہ بیٹی کے سر پہ ڈال دے، اس کو پردہ کرا دے۔ محمد الرسول اللہ رحمت للعالمین ہے، رحمت والی چادر اوڑھ کے تشریف لائے۔ کیا کر، بے پردہ نہ کیا کر، ہو سکتا ہے کل تجھ پہ پردہ ڈالنے والا نہ ہو۔ فرمایا ہاں آج تو کسی پہ پردہ ڈال، کل قیامت کا دن ہوگا، تیری موت آئے گی، اللہ تیرے عیبوں پہ پردہ ڈال دے گے۔ میں نے تھوڑے وقت میں تھوڑی بات عرض کر دی، زندگی باقی تو ملاقات باقی۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و بنات سیدنا و ذریات سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تمام کے تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما، حاجی امید صاحب اللہ پاک صحت کلی نصیب فرمائے، بھائی یاسین صاحب اللہ پاک صحت کلی نصیب فرمائے، گھر والوں کو بھی اللہ پاک صحت کلی نصیب فرمائے، بھائی عمیر کا بیٹا اس بچے کے لیے خاص دعا فرمائے، اللہ پاک وہ بچہ میرے خیال 2-2.5 سال کا بھی ہو گیا، بولتا بھی نہیں، خاص دعا فرمائے۔ وہ ہماری دعاؤں سے ہوا، وہ چھوٹی چھوٹی روتا ہے تو پھر بھی عمیر کہتا ہے جی آپ ہی دعا کریں میرا بچہ روتا کیوں ہے۔ ہم اللہ سے مانگتے ہیں انشاءاللہ وہ بچہ رونا بند کر دیتا ہے، اللہ سے ایک طریقہ مانگنے کا آپ بھی بنائے نا جی، تو اس لیے آپ اس بچے کے لیے خاص دعا فرمائے۔ بھائی عامر صاحب اللہ انہیں بچہ عطا فرمائے، بھائی فیصل صاحب، بھائی محب صاحب، کافی سارے ماشاءاللہ ہمارے مستقل جمعے کے مقتدی ہیں۔ اللہ پاک ان بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کے ہاں بیٹیاں اللہ نیک بیٹا عطا فرما۔ رب کریم جن کو بیٹا بیٹیاں عطا فرمائے، ہم سب کی اولاد کو نیک بنا، نمازی بنا، صالح بنا، فرما بردار بنا۔ بھائی یوسف صاحب اللہ پاک صحت کلی نصیب فرما، اللہ پاک سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ یو کے میں ہماری وہ ملنے والی رشتہ دار بھائی ماشاءاللہ پاکستان آئی ہوئی ہیں، آپ کی دعا سے ماشاءاللہ کافی ٹھیک ہے، دعا فرمائے اللہ پاک اس مائی کو صحت کلی نصیب فرمائے۔ بھائی عبد المحیط صاحب ماشاءاللہ جی ہمارے یہ پرانے جمعے کے مقتدی ہیں، آنکھ کا آپریشن ہوا، خاص دعا فرمائے اللہ پاک صحت کلی نصیب فرمائے۔ بھائی یوسف صاحب کے چچا بھی تشریف لائے ماشاءاللہ، بزرگوار یہ مجھ سے کہتے تھے کہ جب نبی علیہ السلام کا بیان ہوگا نا جی ولادت کا تو پھر میں سننے آؤں گا۔ اللہ پاک ولاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سننا سنانا ذکر خیر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ سب حضرات دور کا بھائی ارشد صاحب جتنے بھی دور حضرات دور کا نزدیک کا سفر کر کے تشریف لائے، اللہ پاک رحمت نازل فرما، برکت نازل فرما۔ میرے اللہ کافی سارے لوگ میلاد النبی سن کے خوش ہوئے ہیں، حضور کی آمد پہ خوش ہوئے ہیں، یہ ہے خوشی کا طریقہ ہے۔ چلو تھوڑی سی جیب میں مولویوں پہ بھی لا لیا کرو، مانگتا نہیں تم سے، میرا پہلے ویسے ماشاءاللہ پورا ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ آپ صرف دعا کر دیا کریں، یہ تو خوشی کا ذریعہ ہے۔ اللہ پاک ہم اسی طریقے سے نبی کے نام پہ خوش ہوا کرو، کنجروں کے نام پہ خوش نہ ہوا کرو، نبی کے نام پہ، صحابہ کے نام پہ، اہل بیت کے نام پہ آج مال قربان کرو گے، خوش ہوگے، اللہ پاک 10 دنیا میں 70 آخرت میں عطا فرمائیں گے۔ اللہ پاک جن حضرات نے محنت کی، کوشش کی، اور جب بھی صحابہ اہل بیت کا بیان ہوتا ہے اسی طریقے سے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ پروردگار عالم دنیا اور آخرت میں مال و مال فرما، زندگی میں برکتیں عطا فرما، رحمتیں نازل فرما، غیب سے امداد فرما، ہر بلیات سے محفوظ فرما۔ جتنے ہمارے جمعے کے مقتدی، نماز کے مقتدی، اللہ اس علاقے کو دین کا مرکز بنا۔ وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وعلی بیتہ وذریاتہ اجمعین۔